اسی سے متعلق ہے وہ سوال. وہ یہ کہ کیا آپ امام کے لیے علم غیب کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علم غیب کے کس مفہوم کو مانتے ہیں؟ یعنی کہ کس طرح، یعنی امام کو کان ما یکون کا علم ہوتا ہے، اس کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک. نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ہم امام کو کس منزل پہ مانتے ہیں، وہ تو ہمارا ایک ذاتی نظریہ ہو جائے گا نا. نہیں، میرا سوال اس لیے یوں تھا کہ جو دوسرا والا نظریہ ہے جو شہید جاوید نے پیش کیا، یہ جو ہمارے جمہور عامہ کا نظریہ ہے نا کہ امام حسین تو چونکہ یہ خطوط یہ سارے دیکھے تو آپ نے کہا اچھا اتنے لاکھوں لوگ ہیں تو اب مجھے تو جانا چاہیے، مجھ پہ بھی ایک حجت ہو گئی فلانا. تو اب وہاں جانے کے بعد یہ تو نہیں تھے لوگ اس طرح، تو اس سے تو وہ علم غیب کا تو تصور ختم ہو جاتا ہے نا. میں نے اس لیے یہ سوال آپ سے کیا. نہیں میں اس کی وضاحت کروں نا. جب آپ نے سوال کیا ہے تو صرف اس بات سے اتنا مطلب یہ کہ مرحلہ دیکھیں نا، ایک تو ہو گیا میرا ذاتی خیال، یہ تو میرا عقیدہ ہے نا، امام کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے، یہ تو میرا عقیدہ ہے. ایک عام آدمی تو اس پر نہیں آئے گا نا. وہ تو کہے گا کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کچھ بھی عقیدہ رکھ لیں. آپ تو بات اس پر کریں نا، حقائق کی روشنی میں بات کریں نا. آپ تو فیکٹس پہ بات کریں نا، کیا معاملات چل رہے ہیں، یا آپ کے عقیدے سے کیا ہوتا ہے کہ امام جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اور پھر جانتے تھے تو کیوں گئے، وہ اپنی جگہ. ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. دونوں باتیں کرتے ہیں. بھی پہلی بات تو یہ کہ اس پر بھی میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں مسئلہ یوں نہیں ہے کہ امام جانتے. یہ ایک یعنی ہم اس کو کئی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام جانتے تھے، اس سے قطع نظر کہ وہ علم غیب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے. ٹھیک، وہ ہمارا عقیدہ ہے اور وہ یقیناً جانتے تھے، ایک ایک چیز کو جانتے تھے، سب کو جانتے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس کو اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کنارے بھی رکھ دیں تب بھی وہ جانتے تھے. ٹھیک، اس کے دلائل ہیں. ٹھیک، پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر روایات اہل سنت بھی بتا رہی ہیں اور شیعہ روایات تو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ وہ جانتے تھے. یعنی یوں کہوں میں اس کو کہ ان کے گھر میں چرچا تھا ان باتوں کا. بالکل، ان کے گھر میں اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، اس کا عام چرچا تھا. احادیث موجود ہیں، یعنی ام فضل پیغمبر کی چچی یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اور حضور کا کوئی ٹکڑا تھا وہ کٹ کے یا ٹوٹ کے میری گودی میں آ گیا، تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہت برا خواب دیکھا ہے، یہ مطلب پتہ نہیں کیا. تو حضور نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھا خواب ہے، میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو آغوش میں لوگی، تمہاری گود میں آئے گا وہ. اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئے تو میں نے گود میں لیا امام کو. تو یعنی یہ ابھی ولادت اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. یہ تو میں ایک چھوٹی سے بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دیا. ٹھیک، تو ان کے گھر میں تو ان چیزوں کا چرچا تھا. بالکل صحیح. یعنی ہم اس عقیدے کو مانے نہ مانے، ہاں یعنی دونوں صورتوں میں امام کو معلوم تھا. ہاں ابھی اتنی بات نہیں، ابھی آگے بڑھتے ہیں ہم اس پر کہ مطلب بنیادی طور پر امام کو علم غیب تھا، وہ ہمارا ذاتی نظریہ. دوسری طور پہ کہ ان کے گھر میں اس چیز کا چرچا تھا، یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ بھائی اتنی بات تو وہ لوگ بھی بتا رہے تھے کہ جو عبداللہ ابن عباس بھی کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی کہہ رہے تھے، محمد ابن حنفیہ بھی کہہ رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر بھی کہہ رہے تھے، اور دیگر لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کربلا میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو ان کو کہاں سے علم غیب تھا؟ ان کے پاس تو علم غیب نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور ان کی بات صحیح ثابت ہوئی. تو ان کو پتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. یہ تو زیادہ ذہین لیڈر تھے نا. یہ زیادہ ذہین لیڈر تھے. وہ آپ نے اصل میں بات یوں کی تھی نا کہ یہ کیسے لیڈر، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ضمنی سوال ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں اتنی بات تو ان کو بھی پتا تھی اور جو وہ کہہ رہے تھے وہی ہوا. اب چاہے وہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہوں، اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہے ہوں، یا بھائی جہاں دیدہ آدمی سمجھنے لگتا ہے نا، معاملات کو سمجھتا ہے. وہ لیڈر جو ہوتا ہے، لیڈرشپ تو بتاتی ہے نا کہ بھائی کیا ہوگا، کیا کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں ان کے عقائد، کیا ہیں نظریات، کیا ہیں، یا وہاں کی سچویشن کیسی ہے، یا یہ بدل جائیں گے، یا آپ کے حقیقی ماننے والے کم تعداد میں ہیں کہ سارے ان کے ذہنوں میں تو ہوں گے نا سوالات. بالکل. تو علم غیب اپنے مقام پر اس کو ہم کنارے رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے، کیونکہ ہم اس سے عقیدے سے بات اتنی زیادہ نہیں کر رہے ہم. ٹھیک، اور کر بھی رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے گھر میں چرچا تھا. تیسرے تو وہ لوگ جو ہے. اور چوتھی بات یہ آ رہی ہے کہ ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام جیسے ہی مکے سے نکلے، ہر قدم پر امام نے یہ کہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. مختلف لفظوں میں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ موت جو ہے اولاد آدم کے گلے میں ایسے ہے کہ جیسے کہ گلو بند ہوتا ہے کسی عورت کے گلے میں. بالکل. تو خود بتاتے جا رہے ہیں کہ موت ہے، موت ہے، موت ہے.
کہاں وہ کہہ رہے ہیں, کس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا لوگ جمع ہو جاؤ, ہم تو جا رہے ہیں اور ہم فتح کریں گے, کشتیاں جلا دو, چلو میرے ساتھ, دیکھو فتح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے, کس کو ہم کیا دیں گے, تمہارے لیے جو ہے نا کوفے کی ہے, تمہارے لیے جو ہے نا وہ موصل کی حکومت ہے, کسی تمہارے لیے ایران کی حکومت ہے, بانٹتے ہوئے چلتے نا. نہیں ایسے تو کوئی تو کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا نا, وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کا دل توڑنے والی بات ہے. جو مجاہد ہوتا ہے یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو لوگوں کا دل بڑھاتا ہے نا, ان کو حوصلے دیتا ہے, ان کو کہتا ہے نا کہ بھائی تمہارے لیے جو ہے نا ایران اور روم کی حکومتیں تمہارے لیے ہوں گی, تم کام تو کرو, آگے تو بڑھو, ہمارے ساتھ چلو نا, پھر دیکھو کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ حکومت تباہ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ لوگ ہیں, تم بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہو. بالکل. جو صورتحال بن رہی تھی وہ یہ بن رہی تھی کہ جو ساتھ میں لوگ تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. بھائی جس لیڈر کی یہ گفتگو ہوگی وہ اس کے ساتھ رہنا کیا مانے ہیں. صحیح بات. اور آخر میں آپ نے خود دیکھا کہ وہ چراغ بجھا کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑ دو. اور اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر پھنس جانے کے بعد والی کیفیت ہو گئی, جب تک پھنسے نہیں تھے تب تک تو مطلب دوسری, لیکن کہاں وہ جو دوسری کیفیت جس کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہاں ہے, کدھر ہے, کس جگہ حکومت کی انہوں نے بات کی کہ بھئی ہم جو ہے نا حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہی ہوتا ہے نا, مطلب کچھ تو اثرات دلایا جاتا ہے نا, کچھ تو اچھا کیا ہے بھائی تمہارے لیے دیکھو. ہاں آپ بات کریں. نہیں ٹھیک ہے, میں اس پہ وہ جو اس کے ماننے والے ہیں نا وہ جو دلائل دیتے, میں کہہ رہا تھا اس نہیں اگر کوئی بات ہے تو آپ کریں تاکہ ہم بھی بات کریں اس پہ.